تصور کریں، سب کچھ ختم ہو گیا، قبر آپ پر بند کر دی گئی اور آپ کے ساتھ موجود آخری شخص بھی چلا گیا۔ اور اچانک آپ ان کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں جب وہ دور جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اندھیرا چھا جاتا ہے، نہ سورج، نہ چاند اور نہ کوئی آواز سوائے ایک بھاری خاموشی کے۔ پھر برزخ کی زندگی میں پہلا امتحان شروع ہوتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ پھر اگر وہ مومن ہے تو اللہ اسے جواب کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے، لیکن اگر وہ منافق یا کافر ہے تو وہ کہتا ہے، قبر اپنے مالک پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو اس کی گرمی اور اس کی لو اس کے پاس پہنچتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے، یہ تمہاری جگہ ہے جب تک کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ نہ کر دے۔ لیکن اس بار وہ انسان نہیں ہوتا، بلکہ ایک خوفناک شکل میں ہوتا ہے، بدصورت چہرہ اور بدبودار مہک۔ تو وہ کہتا ہے، میں تمہارا برا عمل ہوں۔ پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ قیامت کبھی قائم ہی نہ ہو۔ لیکن مومن، اس کی قبر کو اس کی نگاہ کی حد تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی نعمت اور خوشبو اس کے پاس پہنچتی ہے اور اس کا نیک عمل اس کے پاس آتا ہے ایک خوبصورت چہرے والے آدمی کی صورت میں۔ تو وہ کہتا ہے، انا عملک الصالح، فیقول المؤمن ربی اقم الساعة۔ قبر راستے کا آخری پڑاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کی پہلی منزلوں میں سے ہے۔ تو یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی ایسا کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔